الفاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحر اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم وفضائلهم ومصائبهم ورحمتهم وعظمتهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآلہ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی پریشان حال ہیں مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے یا مولا جتنے بیمار ہیں سید سجاد کا واسطہ مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے یا مولا جتنے بھی مشکل میں گھرے ہیں مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی فرما یا مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے جلد دکھا کہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما علی والوں کا بول بالا فرما اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما ولایت علی کے منکروں کو نیست و نابود فرما یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خلافت، اور یہ خلافت کا
جو ہے خلافت کے موضوع پہ یہ 5واں بیان ہے، 5واں حصہ ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ اہل سنت کی کتابوں سے وہ حقائق پہنچائے جائے، اس امت کے سامنے رکھے جائیں کہ جسے ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے۔ وہ حقائق جنہیں پہچاننا، ماننا نہ ماننا بات الگ ہے، لیکن جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ بات کسی عیسائی کی نہیں کہ مسلمان جو ہے اس میں حصہ نہ لے، یا کسی جو ہے کسی یہودی کی بادشاہت کی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، حالانکہ یہ بات اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور آپ کی جانشینی کی بات ہے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو واقعات گزرے ہیں اسے جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے، کیونکہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، کم سے کم اس رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے لوگوں نے کیا 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 رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ سلوک، کم سے کم یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو جاننا ضروری ہے۔ اب کچھ مولوی اپنے فائدے کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے بینک میں جو ہے بیلنس میں اضافے کے لیے حقائق سے منہ موڑ لیتے ہیں، حقیقت پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہی نہیں، جس بات کو عوام جانتی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاننا چاہتے نہیں، اور مولویوں کو چاہیے یہ کہ جہاں نہ جانتے ہو انہیں نہ بتایا جائے، اور جو جاننا چاہتے ہی نہیں پھر انہیں بتا کے فائدہ ہی کیا، ان کے پاس بہانہ رہتا ہے، یہ جانتے ہی نہیں کیا بتایا جائے، انہیں فساد میں تھوڑی برپا کیا جاتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہاں بہانہ بناتے، اسے تو جاننا ہی نہیں۔ امت کو حقیقت نہ بتا کر یہ سب سے بڑا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ آج جو امت 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جو فرقوں مسلمان، اور میں جو ہے دین کی بات نہیں کر رہا، اسلام سے ہٹ کے نہیں، اسلام میں اتنے فرقے بٹے ہوئے ہیں کہ جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 73 ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی؟ وجہ سب سے بڑی یہ بنا خلافت، سب سے بڑی وجہ کہ جس نے امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، سب سے بڑی وجہ تھی خلافت۔ اگر لوگوں نے رسول اللہ کا جنازہ نہ چھوڑا ہوتا، لوگوں نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ بنو سعدہ میں میٹنگ نہ کی ہوتی، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے مبارک کا احترام کیا ہوتا، آپ کی تدفین میں لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی، رسول کی تھوڑی نماز ہوتی ہے، چلو نماز نہیں ہوئی، سرکار کو جو ہے سپرد خاک تو کیا گیا نا، ظاہراً آپ کو سپرد خاک تو کیا گیا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تو کھودی گئی نا، آپ کے جسم اطہر کو وہاں پہ جو ہے آرام کے لٹایا تو گیا نا، تو بتائیں کہ وہاں کون کون شریک تھا، وہاں پہ کون کون تھے؟ ہم جب بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ ہی تھے جو مخلص صحابی تھے، رسول اللہ کے جتنے بھی مخلص تھے وہ سرکار کے جنازے میں تھے، انہوں نے رسول اللہ کا جنازہ نہیں چھوڑا، اور جنہیں رسول اللہ سے زیادہ خلافت سے پیار تھا، رسول اللہ سے زیادہ جنہیں خلیفہ سے پیار تھا، اب میں اس سے آسان تو نہیں کہہ سکتا، جنہیں رسول اللہ سے زیادہ یا خلافت سے پیار تھا یا خلیفہ سے پیار تھا، ان کے بنائے ہوئے ان لوگوں نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ دیا، جن کے لیے کائنات آدم و عالم میں رسول اللہ سے بڑھ کے کچھ نہ تھا، انہوں نے سرکار کا جنازہ نہ چھوڑا، جن کے لیے سرکار سے بڑھ کے کچھ تھا انہوں نے سرکار کو چھوڑ دیا جنازہ مبارک اور چلے گئے سقیفہ بنو سعدہ میں۔ اب جو گئے ہیں تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں بھی نام ان کے موجود ہیں۔ میں 4 جمعے مسلسل گزر گئے پچھلے، اور درمیان میں وقفہ رہ گیا، کیونکہ فضائل اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا مہینہ،
تو ضروری ہے کہ آپ کی شان میں بھی کچھ جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جائے. تو 2 جمعہ جو درمیان میں جو گیپ رہ گیا وہ یہی تھا کہ اس میں فضائل بیان کیے گئے. تو یہ ساری چیزیں اہل سنت کی کتابوں سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ کم سے کم اپنے علماء پہ توجہ فرمائیں، ہم پہ نہیں. ہم پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا کہتا ہے. آپ ذرا یہ توجہ فرمائیں کہ بھائی کس کے حوالے سے کہتا ہے، بس فیصلہ آپ خود کریں. پھر اب یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھے کہ کتاب بول رہی ہے، کیونکہ میں پڑھ کتاب رہا ہوتا ہوں، لہٰذا ذمہ دار اس کا میں نہیں. اگر کسی کے دل میں تکلیف ہو جاتی کہ یہ تو اتنا بولتا ہے، تو لہٰذا اس تکلیف کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مولوی ہیں آپ کے، کیونکہ انہوں نے آپ کو یہ حقائق سے کوسوں دور رکھا. اہل بیت سے جتنا دور رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی دور رکھا. اس لیے کہ اگر یہ حقیقت جان جائیں گے بندے خود بخود اہل بیت کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے خلافت کے لیے چلے گئے. یہ چونکہ یہ وقت بہت ہی اہم ہے، اس وقت یہ ساری چیزیں بیان کرنا ہے. کسے پتہ کل کون زندہ رہے گا، کسے پتہ زندگی کس کی کب تک ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان سمجھو 1000 برس کا ہے لیکن پل کی خبر نہیں. ہزاروں سال کا سامان بندوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اگلی سانس میں لے بھی پاؤں گا یا نہیں. تو ہمیں کیا پتہ ہماری زندگی کب تک ہے. بھائی جب تک زندگی ہے بس حقائق آل محمد کے لیے بیان کرتے جاؤ. لوگ دشمن ہو تو ہو، آل محمد سے بغاوت نہ ہو، کیونکہ کلمہ جس رسول کا پڑھتے ہو اس کے خاندان سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے. جس وجہ سے رسول راضی ہوتے ہیں وہ ہے وجہ رسول کی آل، اور جس وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ وجہ ہے رسول اللہ. تو اگر رسول خدا کو راضی کرنا ہے تو آل کو سب سے پہلے راضی کرنا ہوگا، اور حقائق چھپا کے کوئی آل کو راضی نہیں کر سکتا. آل محمد پہ ظلم و ستم کیے گئے، لوگوں نے پردے ڈال دیے، سیدہ کے در پہ آگ لگائی گئی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو. یہ ہوا بھرے مدینے میں. میں آپ کو بتاؤں یہ بھرے مدینے میں واقعہ ہوا سیدہ کائنات کے در کو آگ لگانے کا. صرف آگ نہیں، جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی ہے اس میں. سیدہ کا پہلو زخمی ہوا اور اسی زخم کی وجہ سے سیدہ کائنات کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور یہ ہوا بھرے مدینے میں. یہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے کو 3 دن یا 6 مہینے واقعہ ہو گیا، سیدہ کی شہادت ہو گئی. کم سے کم کسی نے لکھا سیدہ کی شہادت 3 دن میں ہو گئی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد. اور زیادہ سے زیادہ اگر لکھا تو لکھنے والوں نے 6 مہینے لکھے، اس سے زیادہ نہیں لکھا. لیکن ہو گئی سیدہ کی شہادت بھرے مدینے میں. اور پوچھو کسی عام مسلمان کو کہ سیدہ فاطمہ زہرا پہ ظلم ہوا، آگے سے آپ کو جواب نہیں دے گا، اعتراض کرے گا شیعہ تو نہیں ہو. آج یہ حالت ہو چکی ہے. حالانکہ واقعہ ہوا بھرے مدینے میں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ شہید کرنے والے، سیدہ پہ ظلم کرنے والے کون. بے غیرتی تو یہاں ہے. سیدہ کے در پہ آگ لگائی گئی، بے حرمتی اس گھر کی گئی کہ جس گھر کی چوکھٹ کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ نے فرمایا کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، اگر تم جانتے ہو تو بہت عظیم قسم ہے. اللہ جس چوکھٹ کی قسم یاد کر کے اس قسم کو عظیم کہے، اندازہ لگا وہ چوکھٹ کتنی عظیم ہوگی. چوکھٹ اتنی عظیم ہے، اس گھر میں رہنے والے کتنے عظیم ہوں گے. لیکن اس چوکھٹ پہ آگ لگائی گئی. عام مسلمان سے پوچھو کہ سیدہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، پتہ بھی ہے کچھ کون تھے؟ آگے سے کہے گا شیعہ. ہم تو یہ بات مانتے ہی نہیں، یہ ہوا ہی نہیں. ایسے ہوا. سیدہ پہ ظلم کیا گیا، مسلمانوں کو پتہ نہیں، حقیقت پہ پردہ ڈال دیا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو مسجد میں آپ کو وار کیا گیا، بھری مسجد میں، کوفے کی. کوفہ بھرا ہوا، لیکن پتہ ہی نہیں کہ کون تھا مولا کو شہید کرنے والا، کروانے والا. کوئی کہتا ہے یہ تھا، کوئی کہتا ہے وہ تھا. بھرے جو ہے کوفہ کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا زہر دے کے. وہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں
کہ کون دینے والا کون دلوانے والا. ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا اور پتہ ہی نہیں کہ کس نے شہید کیا اور کون تھا کروانے والا. یہاں پہ مشکوک ہو گئے کہ نہیں پتہ ہی نہیں, ہمیں تو نہیں پتہ. اور کچھ لوگ تو پتہ ہے آپ کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ کیا پوسٹر رکھتے ہیں؟ وصال مولا علی, وفات مولا علی. وفات کے تو پتہ ہی نہ چلے کہ شہادت تھی. شہادت ہوگی تو بندے سوال کریں گے شہادت ہوئی, کس نے شہید کیا اور کیسے شہید کیا. بس یہیں پہ جنازہ نکل جاتا ہے ملاؤں کا. پتہ چلے گا کہ آیا تھا وہ, بھیجا تھا اس نے, بھیجنے والا معاویہ تھا. کتابیں لکھی کتابوں میں, یہ مولوی بتاتے نہیں. اور سیدہ کے دروازے پہ آگ لگانے والے کا نام بھی کتاب میں لکھا ہے. آگ لگانے والے حضرت عمر تھے, لگوانے والے حضرت ابو بکر تھے. اور کوئی مانے نہ مانے حضرت ابو بکر نے خود قبول کیا کہ 3 کام کاش میں اپنی زندگی میں نہ کرتا, کاش یہ کام میں 3 نہ کرتا. آخری وقت میں رو دھو کے کہہ رہے ہیں. ان میں ایک کام یہ تھا کہ کاش میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی گھر کی بے حرمتی نہ کی ہوتی. ملا نہ مانے نہ مانے, حضرت ابو بکر نے قبول کیا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. اگر انہیں اللہ کو راضی کرنا تھا تو یہ فاطمہ زہرا کو راضی کرتے, انہوں نے نہیں کیا. اور کوئی بھی ہم پہ بھونکے نا کہ یہ بات یہ کہتا ہے, تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں یہ کتابیں آپ کی ہے, اہل سنت کی. میں نے اب تک شیعہ کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا. انہیں سنی کتابوں کے حوالے ہضم نہیں ہوتے. جب ہم شیعہ کتابیں شروع کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ انہیں تو آگ لگ جائے گی, یہ تو ویسے ہی زہر کی گولیاں کھا لیں گے کہ اس نے تو شروع کر دیا. لہٰذا آپ اپنے علماء کو سب سے پہلے برداشت کر لیں کہ انہوں نے جو حقیقت اتنی کھل کے لکھی ہے, جو آپ کو اپنے علماء برداشت نہیں ہوتے تو شیعوں کے علماء تو کیسے برداشت ہوں گے, ہے نا. تو ہم جو حقیقت بتاتے ہیں وہ آپ کی کتاب سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ اپنے علماء پہ اعتبار کر جائیں, ہم پہ نہ صحیح. ہمیں تو تم نے مشہور ہی کر دیا ہے کہ ہمارے 40 سپارے, حالانکہ کسی جگہ پر کسی کتاب میں یہ کہیں ہے ہی نہیں کہ شیعوں کے 40 سپارے اور بکری کھا گئی. یہ آپ دیکھیں مسند احمد ابن حنبل کے اندر کہ وہ بکری تھی کس کی, وہ کون سے بکرے کی بکری تھی کہ جو قرآن کھا گئی, وہ لکھا ہے اس میں کہ بکری کس کی تھی. حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں, آپ نے ہم پہ تھوپ دیا 40 سپارے. پر دکھاؤ قرآن میں کہاں کدھر تمہیں 40 سپاروں کا قرآن مل گیا شیعوں کا. آپ ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, یہاں آ جائیں. اگر آپ کو مل جائے یہاں آ جائیں, امام بارگاہ میں چلے جائیں, آپ کو وہی قرآن ملے گا جو پوری دنیا میں ہے. آپ سے کس نے کہا؟ یہ آپ کو کون کہتا ہے؟ یہ کس شیعہ کا عقیدہ ہے جو آپ نے گھڑ لیا اور ہم پہ تھوپ دیا کہ نبوت جا رہی تھی مولا علی کے پاس نعوذ باللہ, اور حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی, وہ رسول خدا کے پاس چلے گئے نعوذ باللہ. کہاں لکھا ہے؟ یہ کس شیعہ کا عقیدہ ہے؟ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اسی لیے انہیں یہ من گھڑت باتیں بنانی پڑی کیونکہ یہ لوگوں کو اب اسی طرح سے جھانسا دے سکتے تھے, حقیقت سے تو منہ موڑ نہیں سکتے. لہٰذا کچھ ہی افواہ چلا دو, رزلٹ آ گیا, یہ جیت گیا وہ ہار گیا. تو اسی طرح سے ان لوگوں نے افواہیں پھیلا دی. افواہ پھیلا دو, لوگ حقیقت کے قریب ہی نہ جائیں گے, شیعہ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ہی نہ. اگر اٹھے بیٹھیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں بات چھیڑ دیں گے, وہ جان لے گا, یہ سمجھ جائے گا. تو ہم جو بتاتے ہیں وہ اہل سنت کی کتاب سے بتاتے ہیں. سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے والا وہ حضرت عمر تھے, انہی نے آگ لگائی, اور آگ لگوانے والے حضرت ابو بکر. انہوں نے یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کے یہ کام کو انجام دو, اور انہوں نے خود قبول کیا کہ کاش میں یہ نہ کرتا, لیکن انہوں نے کیا. سیدہ کو وہ غضبناک کر کے گئے. سیدہ ان سے غضبناک ہو کر دنیا سے تشریف لے گئی, راضی ہو کر نہیں گئے. اور یہ میں اسی لیے یہاں پہ برسر ممبر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سب چیزیں اہل سنت کی کتابوں سے بتاتا ہوں, تاکہ کوئی بھونک تو لے لیکن جھٹلانے کا اگر اسے ذرا سا شوق ہو تو وہ اپنے علماؤں کو جھٹلائے, وہ ان کی تردید کرے,
ان پہ بھونکے، انہیں گالیاں دے، نہ وہ لکھتے نہ ہم پڑھتے، انہوں نے لکھا ہے تو ہم پڑھیں گے تو آپ کو سننا پڑے گا، یہ کتابیں آپ کی ہیں، لہٰذا ذرا اونچی صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ چوتھا جو خلافت کا موضوع ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بس گفتگو کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ پچھلی دفعہ جو میں نے بتایا تھا، بس میں ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ ہاشمیوں سے بھی جبراً بیعت لینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے جوامع الکلم سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب کا حوالہ دیا، جوامع الکلم سے میں نے حوالہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جو بیعت کی حضرت ابو بکر کی، انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، مجبور ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، اور تم ہمارے مخالف ہو، ہمارے سامنے کھڑے ہو، میں تنہا ہوں، میں مجبوری میں تمہاری بیعت کر رہا ہوں۔ تو کیا مجبوری میں بیعت ہوتی؟ مجبوری میں تو اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، بیعت کیسے قبول کر لی جائے گی؟ لہٰذا جبراً میں نے بتایا کہ مار کوٹ کے لے جایا گیا، زبیر بن عوام کو مار دھاڑ کے لے گئے، پکڑ کے لے گئے، یہاں تک بات نہیں رکی۔ دیکھیں یہ بھی کتاب اہل سنت کی کتاب ہے۔ اب میں حوالہ دینے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے الزہرا، اور اس کے لکھنے والے عمر ابو النصر، نام سے پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ نہیں ہے، اور ان کی اور بھی کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اگر کوئی چاہے تو یہ کتاب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور دیگر کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت عثمان کی سیرت پہ بھی کتاب لکھی ہے، مولا حسین کی شہادت پہ کتاب لکھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ حضرت عثمان کی سیرت پہ کتاب کون لکھتا ہے؟ شیعہ تو نہیں لکھیں گے۔ اگر وہ لکھ دے تو پتہ تو چلی جاتا ہے کہ اندر لکھنے والے کی قلم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ تھا یا سنی تھا۔ لہٰذا یہاں پہ جو عوام میں شیعہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت بیان کرے، سمجھ لے شیعہ، اس کا سنیت سے واسطہ ہی نہیں۔ یہ ملاؤں کا کھڑا ہوا عقیدہ ہے، علماؤں کا نہیں، اتنا یاد رکھنا۔ یہ ملاؤں کا کھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ جو بھی حقیقت بیان کرے، سیدہ کی مظلومیت بیان کرے، وہ شیعہ۔ یہ ملاؤں کا کھڑا ہوا عقیدہ ہے، علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ عمر ابو النصر الزہرا چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 85 سے لکھا ہے فاطمہ زہرا رسول اللہ کی وفات کے بعد، جو باب ہے اس کا نام ہے فاطمہ رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ اب یہاں پہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر اس کا 85، فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ میں اس میں پڑھوں گا، آپ دیکھیں کہ کتنا سخت انہوں نے لکھا ہے۔ اور اگر آج وقت رہا تو میں اگلی کتاب بھی پیش کروں گا، الامامت والسیادت، جس میں تو بہت ہی بھینکر الفاظ ہے، وہ بھی اہل سنت عالم ہے، اور ان کی تصدیق کے لیے میں 5 سے 6 کتابیں پیش کروں گا کہ ہاں یہ سنی عالم ہی تھے، اور یہ کتاب بھی انہی کی تھی، الامامت والسیاست، بہت کھل کے لکھا ہے، اور میں اسی کتاب کے حوالے اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں۔ لکھا ہے صفحہ نمبر 85 پہ، کتاب کا نام الزہرا، اور لکھنے والے مصنف عمر ابو النصر، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد خلافت کے بارے میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں، البتہ اس جگہ ہم وہ واقعات ضرور سپرد قلم کریں گے جن کا تعلق حضرت فاطمہ زہرا کی ذات سے ہیں۔ متعدد تاریخی شواہد سے واضح ہوتا ہے، متعدد یعنی بہت الگ الگ تاریخ سے یہ واضح ہوتا ہے، اور یہ گواہی ملتی ہے، شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ جب حضرت علی نے اپنی حمایت کے لیے انصار کو ابھارنا چاہا، اہل سنت کی جو قلم ہے آپ اس کے الفاظ ذرا چیک کریں، حضرت علی نے انصار کو کیا کرنا چاہا؟ ابھارنا، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، انصار کو ابھارنا چاہا، اور اس بارے میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ کس بارے میں؟ خلافت کے بارے میں، رسول اللہ کے حالات، رسول اللہ کی وفات کے بعد کے حالات ذرا ذہن میں رہے۔ انصار کو ابھارنا چاہا حضرت علی نے، اور اس بارے میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، تو وہ رات کے وقت حضرت فاطمہ کو خچر پر بٹھا کے انصار کے محلوں میں لے گئے، وہ باری باری ان کے گھروں میں جاتے اور ان سے تائید علی کی درخواست کرتی،
لیکن ہر جگہ سے یہ جواب ملتا کہ اے بنت رسول اللہ، ہم اس شخص، یہاں پہ بریکٹ میں نام بھی لکھا ہے، حضرت ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم بیعت علی کی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ کے خاوند خلافت کا تصفیہ ہونے سے پہلے، فیصلہ ہونے سے پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی مدد پر کمر بستہ ہو جاتے۔ میں نے تھوڑا جلدی پڑھ دیا، وقت تھوڑا کم ہے۔ کیا ہے یہاں پہ کہ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ لیا، خچر پہ بٹھایا اپنے سواری پہ، اور انصار کے گھر، ہر انصار کے گھر جو وہاں پہ سردار تھے ان کے گھر جا کے آپ نے کہا، وہ وعدہ یاد دلایا۔ بھول گئے غدیر؟ وہ غدیر بھول گئے تم؟ کیا غدیر کا اعلان تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ نے کسے سونپا تھا یہ منصب؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ انصار نے جواب دیا کہ ہم تو ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم علی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہاں دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کی بیعت سے پہلے اگر حضرت علی ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور حضرت علی کی بیعت کر لیتے۔ تو یہ سن کر حضرت علی کہتے ہیں کہ کیا میں رسول اللہ کی نعش مبارک کو اسی طرح چھوڑ دیتا؟ کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوڑ دیتا خلافت کے لیے، اور آپ کی تجہیز و تکفین کے متعلق بے پرواہی برت لیتا، اور لوگوں سے خلافت کے لیے لڑتا جھگڑتا؟ یہ مولا کائنات کا جملہ سنی عالم نے لکھا ہے۔ مولا فرماتے کہ کیا میں ان لوگوں کی طرح خلافت کے لیے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے جاتا اور ان سے رسول اللہ کے جنازے مبارک کو چھوڑ کے خلافت کی مانگ کرتا؟ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابو الحسن یعنی مولا علی کے متعلق انصار سے کہا کہ ابو الحسن نے جو کچھ کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ان کا حساب لے گا۔ حساب کس بات کا لیا جاتا ہے؟ جب کوئی غلطی کرے، سیدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ ان سے اس کا حساب لے گا، کیا جواب دیں گے یہ لوگ کہ خلافت کو زیادہ ترجیح دی تم نے میرے رسول کے مقابلے میں؟ ادھر میرے رسول کا جنازہ تھا، ادھر تم خلافت کے لیے دوڑے۔ جواب کیا ہوگا؟ اب تو وہی جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم تو کیا جواب دیں گے؟ پتہ چلا کہ یہاں پہ اہل سنت عالم نے لکھا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اتنا ہی نہیں، اور بتا دوں میں، اتنا ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب عرب کے طول و عرض میں ارتداد کا فتنہ بڑے زور و شور سے بھڑکا تو حضرت عمر کو خیال پیدا ہوا کہ اس نازک وقت میں مسلمانوں کے اختلافات رفع ہو جانے چاہیے، یعنی کہ رفع جسے کہتے ہیں، ختم ہو جانے چاہیے۔ جو خلافت کے معاملے میں اختلاف ہے، کچھ نے کی کچھ نے نہیں کی، تو یہ جو ہے نہیں کرنے والے ان سے ہمیں کچھ معاملہ سلجھا لینا چاہیے، اور تمام لوگوں کو مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری تھا کہ بنو ہاشم کو حضرت ابو بکر کی بیعت کے لیے آمادہ کیا جاتا، چنانچہ وہ حضرت ابو بکر کو لے کر حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان سے بیعت لی جائے۔ کس لیے بیعت لی جائے؟ جب حضرت فاطمہ نے لوگوں کی آوازیں سنی تو بلند آواز سے کہا کہ اے ابا جان، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی آہ و بکا۔ آپ فرماتے کہ اے ابا جان، ہم نے آپ کے بعد ابن خطاب اور ابن ابو قحافہ کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ جس نے میرے رسول کو تکلیف دی میں اللہ اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہ کتاب آپ کی، فیصلہ قرآن کا، اور عقیدہ آپ کے ملاؤں نے گھڑ لیا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ کے علماء ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اصول چاہے جتنے تم ملا بنا لو، حقیقت یہی ہے کہ سیدہ پہ ظلم کیا گیا، مولا علی علیہ السلام پر بھی ظلم و ستم کیے گئے، آپ کا حق خلافت غصب کیا گیا، یہ حقیقت ہے۔ اب یہاں پہ جو اس کے شروع میں بات آئی کہ مولا علی علیہ السلام رات کو خچر پہ بٹھا کے سیدہ کائنات کو لے کر انصار کے گھر گئے،
یہاں پہ یہ جو ترجمہ کرنے والے جناب ہیں نا، یہ بڑے ڈیڑھ شانے ہیں ترجمہ کرنے والے. انہوں نے لکھا ہے، نیچے انہوں نے حاشیہ بنایا ہے اس بات کا اعتراض کرتے ہوئے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کی شان سے یہ قطعاً بعید ہے کہ وہ اس طرح نعوذ باللہ. یہاں پہ جو الفاظ لکھا ہے میں پڑھ دوں گا، جو الفاظ لکھا ہے دیکھیں، کہ وہ اس طرح در بدر انصار کے گھروں میں جاتے اور ان سے خلافت کے حصول میں مدد کی درخواست کرتے. اور یہاں پہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ مترجم، کہ ترجمہ کرنے والے کا یہ عقیدہ ہے. اوپر لکھا ہے کتاب لکھنے والے نے، جو لکھنے والا ہے اس نے یہ حقیقت لکھی کہ مولا کائنات گئے ہیں رات کو اور آپ نے انصار کو بتایا، یاد دلایا وہ ساری چیزیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ان سے یہ قطعاً یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ وہ در بدر خلافت کے لیے جائیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. میں اس کا جواب اگلی کتاب میں حوالہ دینے کے بعد آپ کو دے رہا ہوں. اس کا میں بالکل واضح طور پہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شان ہی نہیں ہے مولا کائنات کی، مولا علی کی اور سیدہ کائنات کی، کہ وہ رات کے وقت نعوذ باللہ انصار کے گھر اور لکھا ہے در بدر جا کے اپنی خلافت کے معاملے میں ان سے بات چیت کرے. یا آپ کے ذہن میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہوگی، یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے وقت مولا علی جائے خلافت کے لیے، کیوں گئے؟ لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ نے سنا کہ سیدہ کائنات نے فریاد کی، ابا جان آپ کے جانے کے بعد ابن خطاب اور ابن ابو قحافہ نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. اگلی کتاب ہے الامامت والسیاست. یہ جبرن آئے ہیں سیدہ کائنات کے گھر پہ اور بے حرمتی کی ہے وہاں پہ آ کے. الامامت والسیاست یہ ہے اہل سنت کے عالم ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ سنی عالم ہیں، اور میں حوالے دے چکا ہوں اسی کتاب کے کئی مرتبہ. اور ان کی وفات ہوئی 274 ہجری. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بس، کہ 1168 سال پہلے یہ جناب کا انتقال ہوا. ان کی وفات 1168 سال پہلے ہوئی. کتاب لکھنے والے کی انہوں نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی، لہٰذا ہم یہی مانتے ہیں کہ بھئی 1168 سال پرانی یہ کتاب ہے. یہ کم نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر صفحہ شروع میں ہی لکھا ہے، صفحہ نمبر 15 پر، حضرت علی علیہ السلام کا ابو بکر کی بیعت سے انکار. یہ جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، اس کا انہوں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ابو بکر کی بیعت سے انکار. شروع میں عربی عبارت ہے، ایمانداری سے ترجمہ کرنے والے نے عربی عبارت اس میں لکھی ہوئی ہے اور بعد میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کے پاس لائے گئے. ذرا غور کیا آپ نے؟ حضرت ابو بکر کے پاس لائے گئے. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے، میں نے پچھلے جو ہے بیان میں بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے زبیر بن عوام کو مار دھاڑ کے لے جایا گیا اور ان سے بیعت لی گئی. تو یہاں پر بھی لفظ ہے لے جائے گئے. ابو بکر کے پاس لائے گئے اور آپ فرماتے تھے، کون؟ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر کے پاس جب آپ کو لے جایا گیا تو آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں. آپ سے ابو بکر کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا مولا علی سے، تو آپ نے فرمایا کہ خلافت کا وارث تو میں ہوں، خلافت کا وارث میں ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا. مولا نے کیا فرمایا؟ سنی عالم لکھ رہے ہیں، ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ خلافت کا وارث تو میں ہوں، میں تمہاری بیعت کیسے کروں؟ اور تم کو میری بیعت کرنی چاہیے، مجھے تمہاری نہیں. یہاں پہ الفاظ لکھے ہیں، میں من گھڑت نہیں بول رہا. یہاں پہ لکھا ہے کہ تم کو میری بیعت کرنا چاہیے، اور تم نے انصار سے خلافت کو رسول اللہ کا قرابت دار بتلا کر حاصل کیا ہے. میں نے آپ کو چوتھے بیان میں بتایا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے فضائل بتائے خلافت کے حق میں، کہ میں رسول اللہ کا رشتہ دار ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہاں پہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کا سب سے زیادہ قرابت دار تو میں ہوں، حالانکہ تم نے خلافت کو ہم سے غصب کیا ہے. یہ مولا علی فرماتے ہیں، اور یہ لکھا سنی عالم نے. میں دوبارہ بار بار میں کہتا رہوں گا کہ یہ سنی عالم نے لکھا ہے.
تاکہ کہیں سے کوئی کاٹ کوٹ کے کہیں کلپ لگا دے اور پھر کہیں یہ فری میں ہمارے کھاتے میں لعنت نہ آ جائے. پہلے ان پہ بھی تھوڑی لعنت کیجیے گا اور یہاں دل بھر جائے پھر ذرا ہماری طرف آئیں. یہ لکھنے والے یہ ہیں، ذمہ دار ہم نہیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے، یہ حقیقت لکھی ہے انہوں نے. حالانکہ تم نے خلافت کو ہم سے غصب کیا ہے. کیا تم نے انصار سے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے خلافت کے حقدار ہیں کہ رسول اللہ ہم میں سے تھے؟ مولا علی نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا انصار سے کہ رسول اللہ ہم میں سے تھے؟ اب مولا علی فرماتے کہ یہی دلیل میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. جو دلیل تم نے انصار کے سامنے پیش کی ہے، یہی دلیل میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے سامنے پیش کی تھی. ہم رسول اللہ کی زندگی اور موت میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. انصاف سے کام لو اگر تم مومن ہو. مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو ذرا انصاف سے کام لو. رسول اللہ کی زندگی اور موت میں ہم سب سے زیادہ قریب تھے آپ کے، ہم سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. ورنہ ظلم کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا. وہ تو انصاف کرے گا. تم نے جو ظلم کیا ہے، جو ہمارا حق غصب کیا ہے، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. ظلم کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. عمر نے کہا جب تک آپ ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گے. یہاں پہ حضرت عمر بول پڑے. ان سے رہا نہ گیا، جلال والے تو تھے ہی تھے، تو ان سے رہا نہ گیا دربار میں، اور انہوں نے مولا کائنات سے کہا کہ جب تک آپ ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آج تو خلافت کو ابو بکر کے لیے اس لیے پکارتا ہے کہ کل وہ تجھے یہ خلافت لوٹا دے گا. دیکھیں مولا علی کے الفاظ آپ دیکھیں کہ آج تو ابو بکر کے لیے اس لیے آگے آگے ہوتا ہے مجھ سے خلافت لینے کے لیے کہ کل یہ تجھے خلافت لوٹا دے گا، خلافت یہ تجھے دے دے گا، اسی لیے تو آج آگے آگے ہوتا ہے. اب میں اس سے زیادہ تو کیا میں آپ کو وضاحت کروں، آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھنے والے ہیں. مولا نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے عمر، میں تمہاری بات ہرگز قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی ابو بکر کی بیعت کروں گا. یہ سن کر ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ بیعت نہیں کرتے، کوئی واندھا نہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. عبیدہ بن جراح نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، آپ نوجوان ہیں اور یہ قوم کے بزرگ ہیں، انہیں جتنا تجربہ اور واقفیت حاصل ہے اتنی آپ کو نہیں. عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اے میرے بھائی، جتنا تجربہ ان کو ہے، یہ بڑے بھی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بڑے ہیں، وڈیل ہیں، ان کو جتنا تجربہ ہے اتنا تم کو نہیں ہے، اور یہ خلافت کے معاملے میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور خلافت کے زیادہ آپ سے زیادہ مستحق ہے، یہ اچھے انسان ہیں. خلافت ابو بکر کے سپرد کر دیجئے، آپ انہیں دے دیجئے. عبیدہ بن جراح بھی جانتے ہیں کہ خلیفہ مولا علی ہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ چاہیں تو دے دیں، آپ چاہیں تو دے دیں. لہذا کہا کہ اگر آپ کی زندگی نے وفا کی، عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ آپ اور جئیں، آگے آپ کی زندگی دراز ہوئی، طویل ہوئی، وفا کی، تو ابو بکر کے بعد آپ خلافت کے مستحق ہیں. ابو بکر کے بعد آپ خلافت کے مستحق ہیں. اپنے فضل، دین، علم، فہم، سب سے پہلے اسلام لانے اور دامادی کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا. دیکھیں کتاب لکھنے والے نے بہت ہی ایمانداری سے لکھا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اپنے فضل، دین و علم، فہم، سب سے پہلے اسلام لانے اور دامادی کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک گروہ مہاجرین خلافت کو رسول اللہ کے گھر سے باہر نہ نکالو، یہ خلافت رسول اللہ کے گھر والوں کا حق ہے.
خلافت کو رسول اللہ کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ، مستحقین کو ان کے حق اور مقام سے محروم نہ کرو۔ خدا کی قسم اے گروہ مہاجرین، تمام لوگوں سے ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں سے ہم خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور کتاب خدا کا عالم، اللہ کے دین کا فقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاننے والا، لوگوں کے حال سے آگاہ، لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والا اور ان میں برابر تقسیم کرنے والا، خدا کی قسم ایسا شخص صرف ہم میں سے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی سمجھ نہیں آئی؟ تو آئے تو ذرا بولو کہ ہاں یہ ہے، نہیں ہے، تائید ذرا بول کے کرے۔ مولا فرماتے کہ ایسا شخص صرف ہم میں سے ہو سکتا ہے۔ گمراہی کے پیچھے نہ لگو ورنہ راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے۔ گمراہی کے پیچھے نہ لگو، پتہ چلا رسول اللہ کی وہ حدیث مولا علی یاد دلا رہے ہیں، جس نے مجھے چھوڑ دیا سمجھ لے کہ وہ حق سے بھٹک گیا، وہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ فرماتے ہیں رسول خدا کے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی مڑ جائے۔ تو رسول اللہ یہاں پہ وہ حدیث بھی یاد دلا رہے ہیں کہ یاد رکھنا، مجھے چھوڑ کے جس کے بھی پیچھے لگو گے گمراہی ہو جاؤ گے اور راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے، حق سے بہت دور نکل جاؤ گے۔ اور یہاں پہ بشیر بن سعد انصاری نے کہا کہ اے علی، اگر انصار یہ بات آپ سے ابو بکر کی بیعت کرنے سے پہلے سن لیتے تو آپ کا ساتھ دیتے۔ اور یہی بات جو اگلی کتاب میں تھی، مولا علی نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور رات کے وقت جناب فاطمہ بنت رسول اللہ کو خچر پہ سوار کر کے انصار کے گھروں پر لے گئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے ان سے امداد طلب کرتی تھی، اور انصار جواب دیتے۔ امداد کس طرح کی؟ یاد میں تھوڑا آپ کا ذہن صاف کر دوں، امداد کس طرح کی؟ کہ دین سے بغاوت نہ کرو، دین سے رسول اللہ سے غداری نہ کرو، غدیر کا اعلان یاد کرو۔ اس کی وضاحت شیعہ کتاب میں، سنی کتاب میں اتنا لکھا ہے، وہ بھی خیر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال، بالکل چھوٹی سی مثال، کہ ایک وہ بندہ جو بالکل کنجوس مکھی چوس جسے کہیں، جو اپنی اولاد کو بھی جیب سے نکال کے 1 روپیہ نہ دے، وہ کسی فقیر کو 1 لاکھ روپیہ دے دے، یا 10 روپے اس کی جیب سے نکل جائے تو خیر ہی ہے نا، کہ جو اپنی اولاد کو 1 روپیہ نہیں دیتا، وہ کسی فقیر کو 10 روپے، 10 روپے دے دیے، عجیب۔ تو یہاں پہ جہاں اہل سنت کچھ نہیں لکھتے، وہاں پہ اگر اہل سنت کی کتاب سے اتنا بھی مل جائے تو غنیمت ہے، کہ اتنا بھی لکھا تو صحیح۔ سیدہ فاطمہ، اچھا تو یہ امداد دین خدا کے لیے تھی۔ اب مدد طلب کرنا تو کیا مولا حسین علیہ السلام نے مدد طلب نہیں کی کربلا کے میدان میں؟ حل من ناصر ینصرنا، کون اس نعرے سے غافل ہے؟ قیامت تک یہ تو کربلا میں نعرہ لگتا رہے گا، حل من ناصر ینصرنا۔ اس کے جواب میں کروڑوں مومنوں نے کہا لبیک یا حسین۔ تو مولا حسین علیہ السلام کا حل من ناصر ینصرنا کی صدا دینا، کوئی یہ کہے کہ یہ تو ان کی شان ہے ہی نہیں، اور آپ نے کہاں صدا دی؟ مولا حسین علیہ السلام نے یہ آواز کہاں لگائی؟ کربلا کے میدان میں۔ اور کربلا کے میدان میں سامنے کون تھے؟ یزیدی، جو جناب علی اکبر کو شہید کر چکے ہیں، جو سرکار عباس علیہ السلام کے بازوؤں کو نہر کے قریب جسم سے جدا کر چکے ہیں، جو جناب قاسم کا لاشا پامال کر چکے ہیں، ان کے درمیان کھڑے رہ کے میرے مولا آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ اور آگے سے کوئی جاہل یہ کہے کہ یہ تو امام حسین کی شان ہے ہی نہیں۔ وہ مصلحت تھی مولا حسین کی کہ اس وقت بھی میں تمہیں ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، چاہے تم میرے بیٹے کے قاتل ہو، چاہے تم میرے بابا کی شبیہ کے قاتل ہو، چاہے تم رسول اللہ کی شبیہ کو پامال کر چکے ہو، لیکن آج حسین وہ حسین ہے کہ اس وقت بھی حجت تمام کرتا ہے۔ آج بھی اس وقت بھی میں حجت تمام کرتا ہوں، میرے مولا حسین کی یہ صدا تھی۔ تو وہ تو شان آپ کو سمجھ آ گئی۔
یزیدیوں کے درمیان کھڑے رہ کے اپنے بچوں کے قاتلوں کے درمیان آواز دینا کہ ہے تم میں سے کوئی جو میری نصرت کرے. اس لیے میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی کہ قیامت کے دن یہ یزیدی بہانہ نہ نکالے کہ حسین نے تو ہمیں آواز ہی نہیں دی تھی. میرے مولا علی علیہ السلام کا یہ جو رات کے وقت لوگوں کو جا کے اجاگر کرنا ہے وہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ بہانہ نہ نکالے کہ یا رسول اللہ علی نے تو ہمیں کہا ہی نہیں ورنہ تو ہم علی کا ساتھ دے دیتے. یہ جو بہانہ نکالتے ہیں کہ او ہو ان کی تو شان ہی نہیں کہ یہ رات کے وقت جائے. رسول اللہ کا رات کے وقت ہجرت کرنا سمجھ آتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ آپ جو ہے اپنے بستر پہ مولا علی کو سلا کے رات کے وقت نکل جائیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے، جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اسے کیا ضرورت ہے رات کے وقت سفر کرنے کی؟ جواب دو اس کا. رات کے وقت رسول اللہ کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مصلحت پروردگار ہے، مصلحت خداوندی ہے. ہر جگہ معجزے نہیں ہوتے، کہیں مصلحت سے کام لیا جاتا ہے. یہ وہی علی ہے کہ جس کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے ہیں اور درزی بن کے فرشتوں کا سردار آتا ہے. اور یہی وہ بچے کہ جنہوں نے مصلحت پروردگار کے لیے، اس کی رضا کے لیے کربلا میں اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی چادر اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تو یہ مصلحت کو سمجھنا ہوگا. مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رات کے وقت اس لیے گئے تاکہ حجت تمام ہو جائے، ان کے پاس بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو علی نے کہا ہی نہیں ورنہ تو ہم مولا علی کا ساتھ دے دیتے. وہاں جا کے آپ نے کہا کہ وہ یاد کرو ذرا، یہ بغاوت نہ کرو دین سے بغاوت کرو کہ نقصان تمہارا ہی ہے. اس کے بعد انصار جواب دیتے تھے کہ اے دختر رسول، اب تو ہم ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کا شوہر اور ابن ام، یعنی آپ کا شوہر اور ابن ام ابو بکر کی بیعت سے پہلے ہمارے پاس آتا تو ہم انکار نہ کرتے. یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیتا، آپ کو دفن نہ کرتا اور خلافت کے بارے میں لوگوں سے لڑتا جھگڑتا؟ جناب فاطمہ زہرا، وہی بات جو اگلی کتاب میں تھی، وہی بات سیدہ نے یہاں پر بھی فرمائی کہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ابو الحسن نے وہ کیا جو ان کے لیے مناسب تھا، اور ان لوگوں نے وہ کیا جس کا اللہ ان سے مطالبہ اور مواخذہ کرے گا. درود بر محمد و آل محمد. ان سے وہ کرے گا اللہ، ان سے حساب کتاب لے گا اللہ، ان سے پوچھے گا. اور علی نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. اب آگے دیکھیں، میں اور بس تھوڑی سی بات آگے اسی کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 18 پر کہ حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح بیعت کی. بس یہ آخری بات، اور اس کتاب جو اہل سنت کی یہ کتاب ہے، بس اسی کے ثبوت کے لیے میں 5-6 کتابوں کے نام انشاءاللہ دے دوں گا. بس معاملہ تمام. آج کا جو موضوع ہے، آج کی جو گفتگو انشاءاللہ تمام ہے. یہاں پر تو بات ہو گئی کہ انصار نے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ کاش علی پہلے آتے ابو بکر سے، ہم بیعت کر لیتے. لیکن چونکہ اب ہم بیعت کر چکے ہیں، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ دیتا؟ اور سیدہ نے فرمایا کہ علی نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہ کیا جس کے بارے میں اللہ ان سے حساب لے گا. اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 18 سے عربی عبارتیں شروع ہو رہی ہے. 18 سے صفحہ نمبر 22 کے شروع تک عربی عبارت ہے کہ مولا علی نے بیعت کیسے کی. دیکھیں لکھا ہے کہ ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں جو اس کی بیعت سے انکاری ہیں. کن کی بیعت سے؟ حضرت ابو بکر کی بیعت کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ مولا علی کے گھر پہ جمع ہوئے، تو عمر کو ان کی طرف روانہ کیا. عمر نے آ کر انہیں بلایا، وہ علی علیہ السلام کے گھر میں تھے. انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا، یعنی جو اندر تھے انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا. عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، تم جلد باہر آؤ ورنہ اس گھر کو
اس گھر کو اور جو اس گھر میں موجود ہیں سب کو جلا دوں گا۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ جلدی باہر آ جاؤ، جتنے لوگ اندر جمع ہوئے ہوں جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے میں آگ لگا دوں گا، صرف گھر کو نہیں جو اندر ہے انہیں بھی۔ اب آپ دیکھیں ذرا کیا آگے الفاظ ہے، سنی عالم نے لکھا ہے، اور یہ گستاخی آپ دیکھیں، یہ حضرت عمر جو ہے ان کا جلال کتنا بھاری انہیں پڑے گا قیامت کے دن، یہ اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ حضرت عمر کا جلال انہیں کتنا بھاری پڑے گا قیامت کے دن۔ دیکھیں یہ جلال کے عالم میں یہ جو ہوش و حواس ان کے ختم ہو گئے تھے، وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا اس وقت، کہا کہ جو اندر موجود ہے انہیں بھی جلا دوں گا۔ اس سے کہا گیا، کس سے؟ حضرت عمر سے کہا گیا کہ اس میں تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اندر ہے تو ہوا کرے۔ لکھا ہے کہ اس نے کہا تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اندر فاطمہ زہرا بھی ہیں، وہ فاطمہ زہرا کہ جس کے احترام میں رسول ممبر چھوڑ دیتے تھے، یہ کہتے ہیں تو ہوا کرے، کیا ہے میں تو جلا دوں گا۔ حضرت ابو بکر کے حکم کو اتنی ترجیح دی کہ یہ اسے بھی بھول گئے، اس کا احترام بھی بھول گئے کہ جس کا احترام اللہ کا رسول کرتا تھا۔ یہ سنی کی کتاب ہے، یہ میں نے نہیں لکھی کتاب، یہ 1168 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام کے سوا سب نے بیعت کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہ گھر سے باہر نکلوں گا، نہ کپڑے کو اپنے شانے پر رکھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ یہ سنی عالم نے لکھا ہے، فرماتے مولا علی نے فرمایا کہ میں تو باہر نکلوں گا ہی نہیں تب تک جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ اب وہ جس کے لیے یہ بات رچی گئی، یہ ڈھونگ رچا گیا کہ فلانے حضرت نے، حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا، تو جمع تو مولا علی کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ جمع مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں یہاں پہ قرآن۔ پتہ چلا قرآن کا اہل سنت کی نظر میں ہی، اہل سنت کے ہی نظر میں بھی سب سے پہلا جو قرآن کا جمع کرنے والا ہے وہ کائنات میں میرا مولا علی علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تب تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ جناب فاطمہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائی اور فرمایا میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو باہر کھڑے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں، تم نے تو رسول اللہ کے جنازے کو بھی ہمارے سامنے چھوڑ دیا، تم نے رسول اللہ کے جنازے کو بھی ہمارے سامنے چھوڑ دیا، خلافت کا مسئلہ خود بخود طے کر لیا اور ہمیں امیر تسلیم نہ کیا، ہمارا حق واپس نہ کیا۔ عمر نے ابو بکر سے جا کر کہا کہ اس بیعت نہ کرنے والے کو نہ چھوڑنا، اس بیعت نہ کرنے والے کو نہیں چھوڑنا۔ ابو بکر نے اپنے غلام کنفذ کو بلا کر کہا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ کنفذ نے آ کے کیا کہا؟ آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس قدر جلد رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا، جس کا رسول اللہ کی خلافت سے واسطہ نہیں تم اسے رسول اللہ کا خلیفہ کہتے ہو، اس قدر تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا۔ مولا علی نے فرمایا اس قدر تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا کہ آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ اس کے بعد کنفذ نے ابو بکر کو اس بات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کافی دیر تک روتے رہے اور عمر ایک جماعت لے کر جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب سیدہ نے ان کی آواز سنی تو بلند آواز سے فرمایا کہ اے میرے بابا رسول اللہ، آپ کی وفات کے بعد، یہاں پہ الفاظ لکھے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد ابو بکر اور عمر سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ جب لوگوں نے سیدہ کی آواز سنی تو روتے ہوئے واپس چلے گئے، قریب تھا کہ ان کے دل پھٹ جاتے اور ان کے جگر شکافتہ ہو جاتے۔ عمر ایک قوم کے ساتھ کھڑے رہے اور حضرت علی کو نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے، حضرت علی کو نکال کر
نکال کر سمجھتے ہو گھر سے کب نکالا جاتا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے؟ گھر سے نکال کر جبرن آپ پہ ظلم کر کے جبرن آپ کو لے جایا گیا، نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ عمر نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ خدا کی قسم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اب کس نے کہا؟ یہاں پہ نام نہیں لکھا، کس نے کہا؟ حضرت عمر ہی تھے جو مولا علی کو نکال کے لے گئے تھے، تو اب یہی ہوں گے جنہوں نے کہا۔ اگلی بات میں پتہ چلے گا کہ یہ حضرت عمر ہی تھے کہ جنہوں نے مولا علی سے کہا کہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ یہ یہاں پہ میں ایسے ممبر پہ کھڑے رہ کے اتنا حوصلے سے کیوں کہتا ہوں؟ کتاب میرے سامنے، اس لیے میں کسی کے باپ کا ڈر نہیں رکھتا۔ لکھا ہے کتاب میں، ہم پڑھیں گے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، حق تو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ یہ حق بیان کرنے کا جذبہ ہم نے میثم تمار سے لیا ہے کہ زبان کٹا دو، گردن کٹا دو، کچھ بھی ہو جائے، حقانیت چھوڑنا بند نہ کرنا۔ ہم حق بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو کہا خدا کی قسم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ فرمایا تم عبد خدا اور اس کے رسول کے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے کو اور اس کے رسول کے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ تو پتہ ہے عمر نے کہا کہ تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، تمہیں اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ آپ کو پتا ہوگا الیاس مکار ملعون نے آج سے کچھ مہینوں یا سال پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے مولا علی کو رسول اللہ کا بھائی، وہ تو شفقت ہے رسول اللہ کی۔ وہ پہلا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جس نے اس بات کو کہا اپنی زبان سے کہ ہم تمہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ عمر نے کہا ہم تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ ابو بکر بالکل خاموش تھے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تم ان سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر نے کہا کہ جب تک جناب فاطمہ زندہ ہے میں حضرت علی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کی قبر سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روئے اور بلند آواز سے فرماتے تھے کہ اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے پالے، قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہے، قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ اہل سنت عالم نے لکھا۔ رسول اللہ کا فرمان تھا مولا علی کے لیے کہ علی میرے بعد تم پہ مصیبت ڈھائی جائے گی، تلوار نہ اٹھانا۔ مولا علی علیہ السلام قبر رسول پہ جا کے آپ گریہ کر رہے ہیں۔ ظلم و ستم اتنا ہوا، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ہم پہ جو ظلم ہوا رسول اللہ کے بعد اگر وہ دن کے اجالے پہ پڑے تو وہ رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے۔ کاش آپ اس بات کے وزن کو سمجھتے کہ سیدہ پہ کتنا ظلم ہوا، کہ یہ دن کے اجالے پہ اگر وہ مصیبتیں ڈھائی جاتی تو دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل جاتا۔ اتنے ظلم کیے گئے لیکن صبر کیا اس خاندان نے صبر کیا۔ اب یہاں پہ میں آخر میں 7 کتابیں آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ یہ جو 7 کتابیں جس میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے ابن قتیبہ الامامت و سیاست، یہ اہل سنت عالم ہے اور یہ کتاب بھی الامامت و سیاست انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ 7 کتابیں اور آج کی گفتگو تمام۔ پہلی کتاب ہے تاریخ بغداد، جلد 11 صفحہ نمبر 411۔ لکھا ہے کہ امام عبداللہ بن قتیبہ فاضل اور ثقہ تھے۔ دوسری کتاب وفایت الاعیان جلد 4 صفحہ نمبر 42۔ تیسری کتاب البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 117۔ چوتھی کتاب الفاروق تالیف شبلی نعمانی صفحہ نمبر 26۔ ان چاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ ثقہ عالم تھے، فاضل عالم تھے۔ اور اس کے بعد 3 کتابیں اگلی جو ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے الامامت و سیاست یہ اہل سنت کی ہی کتاب ہے۔ پہلی کتاب الاعلام جلد 4 صفحہ نمبر 137۔ دوسری کتاب معجم المؤلفین جلد 2 صفحہ نمبر 297۔ اور تیسری کتاب العواصم من القواسم صفحہ نمبر 261۔ یہ تینوں کتابیں اہل سنت کی، کل ملا کے یہ 7 کتابیں ہوئی جس میں لکھا ہے کہ یہ جو الامامت و سیاست کے عالم ہے یہ خود اہل سنت اور ثقہ عالم ہے اور مضبوط عالم ہے، امام مانے جاتے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اتنا صاف صاف لکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو آپ جانیں اور آپ کی قبر جانیں، آپ جانیں، آپ کا حساب کتاب جانیں۔ ہمارا کام کسی کو منوانا نہیں، منوانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، ہم حقیقت پہنچا دیتے ہیں۔
ماننا نہ ماننا وہ خدا توفیق جسے بخشتا ہے، اسی کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کی اترتی ہے۔ مولا ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو حق سننے کی، حق بولنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پر محمد و آل محمد۔